اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کیستی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا، نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی، اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم
الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہاد ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے۔ حضرت علی فرماتے یہ ہے کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔
فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھئے دی ریممبرنس از قرآن، اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر۔ تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن۔ اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، درس کی شکل نہیں، یہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں، حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کیا آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر۔ پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ۔ تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن۔ اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے۔ اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے۔ قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے، ذرا بکری کوئی ادھر ہوئی وہ کتا آیا وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی، ایک دو کتے بھی کافی ہیں، بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی ہیں۔ لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے، ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا۔ متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب، یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے۔ آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا، وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے
تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ۔ وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت۔ اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں راستے کے ساتھ، راستہ مڑ گیا آپ بھی مڑ گئے۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا حدی خواں ہندوستان میں علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، there is no Muslim Ummah present at this time۔ کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے۔ Instead we have a number of Muslim nations۔ یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے۔ انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام۔ وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے۔ بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز۔ پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک، کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں۔ ڈارفر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوڈان میں، وہ بھی ایتھنک ہے بنیادی طور پر، وہ کوئی مسلم غیر مسلم فساد نہیں ہے، ایتھنک ہے۔ تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے، پھر وہ بنیان مرصوص بن جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست۔ مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن۔ پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست۔ یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے۔ جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے، جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے۔ از یکا آئینی مسلمان زندہ ہست، پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو نری خاک ہیں، خاک کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے۔ ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، قرآن ہے دل، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے۔ یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں؟ خوبصورت۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجئے، تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تفرقہ یہ تم اور میں اور، جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور، من دیگرم تو دیگری، یہ تفرقہ ہے۔
اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا، آپس میں بھی اختلاف کیا. لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے. اختلاف اور ہے اور افتراق اور ہے. افتراق، فرق، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کام غلط ہے. ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقہی اختلافات ہیں، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں. میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے. ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. قاضی ابو یوسف کے بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت. لہذا اختلاف جو ہے لا یزالون مختلفین وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گونا گونی ہے، مونوٹنی نہیں ہے. مونوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے. تنوع، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے. گلہائے رنگا رنگ تو اختلاف اور شے ہے، لیکن جو اختلاف افتراق کا سبب بن جائے وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر تیشہ بن کر گرنے والی شے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ خاص عرب کے ان حالات کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے تاریخی اعتبار سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے کہ تم تو دشمن تھے آپس میں. پورے عرب میں بھی قتل و غارت گری، جنگ و جدل تم کو پیشہ تھا. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا. ان کی تو طبیعت ثانیہ جو ہے وہ تھی جنگ و جدال. بس اس میں حرم محفوظ تھا. انا جعلنا حرما آمنا، یہ امن کی جگہ تھی. دور جاہلیت میں بھی حال یہ تھا، عربوں کے اندر اس قدر حرم کی جو حرمت ہے اور اس کے امن کی جو اہمیت تھی کہ اگر کسی شخص کے باپ کو کسی نے قتل کیا اور اب وہ اپنے اس باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے سال ہا سال سے، اسی میں لگا ہوا انتقام لینے کو، ان کے جذبات کے اندر انتقام تھا. اور اب اس نے حرم میں دیکھ لیا ہے اپنے باپ کے قاتل کو تو اسے کچھ نہیں کہے گا. یہ امن کی جگہ ہے. تو قریش کو امن حاصل تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. باقی تو پورے عرب کے اندر، اور وہ بھی اشہر حرم جو ہیں ان کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی، ورنہ جنگ دن رات چلتی تھی. اور خاص مدینے میں آپ کو معلوم ہے جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال تک چلتی رہی، نسلاً بعد نسل. ابھی انہوں نے اتنے لوگ ان کے قتل کر دیے، جواب انہوں نے ان کو اتنے لوگ قتل کر دیے. پھر جیسے کہ ہمارے دیہات میں ہوتا ہے قتل در قتل، قتل در قتل، وہاں قبیلوں کے مابین جنگ بعاث جو ہے 100 سال سے چل رہی تھی. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم ہو گئے ہو اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی. اور کیسے بھائی بھائی بنے ہیں پھر، جو اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کی ہے صحابہ کرام نے، پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرنا ہی چاہتے تھے، تباہ و بربادی کی انتہائی کو پہنچ رہے تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک پس منظر کہ مدینے کے حالات میں ایک تاریخی اعتبار سے سازگاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اوس اور خزرج تھک گئے تھے، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار کر تھک گئے تھے.
اور وہ سوچ رہے تھے کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ بنا لینا چاہیے جس کا حکم اوس بھی مانے خزرج بھی مانے. اور قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدن، اس کے لیے قرۂ فال نکلا تھا عبداللہ ابن امی کا. اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا سونے کا، ابھی تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے. تو انہیں ضرورت کا احساس تھا. لڑ لڑ کر تھک گئے، کب تک لڑیں گے، ہمارے قبیلے جو ہے ختم ہو جائیں گے لڑ لڑ کر. اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار. حفرہ گڑھا، شفا شفتین ہیں یہ دو ہونٹ جن کے درمیان یہ منہ کا گڑھا ہے. تم تو ایک ہونٹ پر، اس گڑھے کے ایک ہونٹ پر پہنچ چکے تھے، ایک کنارے تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا. یہی تمثیل اختیار کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت قبول کرو. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. پہلا نقطہ کیا تھا؟ انفرادی تقوی، انفرادی تدین، افراد کے اندر اخلاص، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، صرف اخروی فلاح کے لیے کام کرنا. یہ پہلی ہے. اینٹیں مضبوط ہو جائیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے اس میں، بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت، بڑا مجمع. اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے. مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا. تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات. چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا. ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں. اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے. یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے. ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ. اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکے گی. اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے
ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ ایک پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے۔ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے، بہت اداس، غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بنا، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین تھا۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی۔ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم، اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں۔ بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے اسے تمہیں نکالا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔
اب تیسری بات، یہ جو اینٹوں کو پکا کر اور پھر ان کو جوڑ کر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیا کشور کشائی کرنی ہے؟ ملکوں کو فتح کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے قوم کی سربلندی، اس کے لیے یہ قوت صرف کرنی ہے؟ کیا ہے کرنی؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پر من جو ہے، منکم، اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے، کیونکہ اس موضوع پر ان کے پورا ایک مقالہ، پوری تقریر ہے کتابی شکل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس آیت کے حوالے سے کہا ہے یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ ثقیل اصطلاحات ہے، مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کچھ، یعنی سب نہیں، کچھ تو ہوں، جیسے ابھی آپ نے ترجمہ سنا، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو یہ کام کریں، تو یہ گویا کہ تبعیضیہ ہو گیا، تم میں سے کچھ۔ بیانیہ کیا ہے؟ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے۔ اور بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے، عربی میں کہتے ہیں للامیر من اولادہ جند، فلاں جو امیر ہے، فلاں علاقے کا جو بھی امیر ہے، بادشاہ ہے، اس کی تو اپنی اولاد سے ایک لشکر بن جاتا ہے، یعنی اس کی اولاد اتنی ہے کہ گویا کہ وہ لشکر ہے۔ للامیر من اولادہ جند، یہ یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے کہ اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے۔ لیکن اکثر علماء نے یہاں پر من کو تبعیضیہ قرار دیا ہے، جیسے کہ ابھی ترجمہ آپ نے سنا تو اس میں بھی تھا، میرا بھی اتفاق اسی سے ہے، اس لیے کہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، آیت نمبر 110، جس میں پوری امت کے لیے یہی کام قرار دیا گیا۔ کنتم، یہاں ہے ولتکن، تم میں سے یا تمہارے ذریعے سے وجود میں آئے ایک امت۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تم وہ بہترین امت بن گئے ہو، بن چکے ہو، جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔ نہیں، تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ مسلمانوں کی تو زندگی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ جام توحید، جام ہدایت گردش میں لائیں۔ ہماری حیثیت ساقی کی ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ جام کیسے حرکت میں آئے گا اگر ساقی نہیں ہے؟ تو ہم تو پوری دنیا کو سیراب کرنا چاہتے ہیں اس شراب حقیقت سے۔ تو ایک ہے پوری امت کا فرض منصبی، اور وہ اس آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 10 میں۔ یہ آیت جو ہے آیت 110، یہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ تم گواہی دو اور گواہ بنو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کے خلاف، اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں اور قیامت میں گواہی دیں کہ اے اللہ، میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ Now they are accountable, they are responsible. They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پہنچائی نہیں گئی، میں نے پہنچا دی تھی۔ تو امت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت علی الناس، اتمام حجت، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، تو محاسبہ کس بات کا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کی آمد کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ سب سے سخت محاسبہ انہی کا ہوگا جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی
اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا ان کی دعوت کو، ان کو ہلاک کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عذاب استیصال، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا۔ اگر جڑ نہیں نکلے گی تو پودا دوبارہ پھوٹ آئے گا۔ جس کو کہا ہے کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون، کالم یغنو فیہا، جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن تو نظر آ رہے ہیں، قوم سمود کے مسکن آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ 7000 سال پہلی پرانی بات ہے یہ۔ آج بھی جائیے، جا کر دیکھیے اس علاقے کے اندر جو انہوں نے چٹانیں تراش کے، کس قدر خوبصورت وہ ہے، تراشے گئے ہیں، کتنے ایگزیکٹ ڈائمینشنز کے ساتھ ہیں، وہ جا کر دیکھیے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ 7000 سال پرانی تہذیب تھی۔ تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا۔ البتہ جن پر بالواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے۔ بلا واسطہ رسول نے اتمام حجت کر دیا تو اب رعایت نہیں ہے، اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی۔ ہر کمال را زوالے، ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا۔ امت مسلمہ پر بھی زوال آیا۔ سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی، جاگیرداریاں قائم ہو گئی، سرمایہ داری۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں، جسے حدیث نبوی میں کہا گیا ہے ملکن عاضن، کٹ کھنی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئی۔ یہ حدیث ہے، بہت اہم ہے۔ مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا تکون فیکم نبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کٹ کاٹ کھانے والی، عضا یعض کہتے ہیں کاٹنا، پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت، ملوکیت، ملوکیت کا دور آ جائے۔ اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور وہ دور گھٹتے 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 جہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یقیناً ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو امیہ کے دور کا، لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے، سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں، احساس ہی نہیں۔ اپنی روٹی، اپنی دال، یا اپنا مرغ پلاؤ متنجن جو بھی ہو، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے۔ کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟
اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں. یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ. جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے. ایک بڑی امت ہے امت محمد جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے، جو وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہے. اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں. At present there is no Muslim ummah. Instead we have a number of Muslim nations. And today we have a number of Muslim countries. That's all. امت کہاں ہے؟ لیکن اسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امہ ود ان امہ. جو لوگ جاگ جائیں، جنہیں ہوش آ جائے، جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کریں. وہ اس مغالطے میں تو نہ ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بس یہ ہے کہ حکیم سعید صاحب مرحوم ہمارے پاکستان والے، جن کے بڑے بھائی یہاں تھے دلی میں، حکیم عبد الحمید صاحب، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ. یہ ان کے سلوگنز میں سے ہے. تو جاگو اور جگاؤ، جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے، تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائے. ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرے سے. زندگی برائے زندگی ہے، زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں. بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں. انہیں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. گھوڑے کو باندھ لیا بگی کے اندر، تانگے کے اندر، بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر، آپ استعمال کر رہے ہیں. ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں. لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی. جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائیں. اور اس امت کا کام کیا ہوگا؟ پہلا کام یہاں پہ 3 دیکھیے، یہاں پہ 3 کا پہاڑا آج ہوگا. 3 آیتیں، 3 نکات. پہلا، اشخاص کی اینٹوں کو پختہ کرو، تقوی، تدین. دوسرا، انہیں جوڑو، سیمنٹ سبسٹنس آف قرآن کے ذریعے سے جوڑو. تیسرے، اب یہ جو امت وجود میں آئے اس کے 3 کام کرنے کے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پہلا کام وہ دعوت الی الخیر. اور خیر کیا ہے جبکہ یامرون بالمعروف آگے آ رہا ہے؟ تو تکرار محض تو قرآن مجید کی شان نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی مفہوم اور مدلول کے اندر فرق ہے. دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن. خیر مطلق صرف قرآن. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھی تھی، یاد ہوں گی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. یہ خیر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر. تو قرآن کی طرف بلاؤ. دیکھیے ایک بات، ایک نقطہ سمجھ لیجئے. جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. آپ کو اللہ نے دولت دی، نعمت نہیں ہے. اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی. تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں. صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو.
اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں. آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت. ہدایت ہے وہ شے، اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے. اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں. اور الہدا قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے، خیر اعظم قرآن ہے. میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم، جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو جوش ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.